شیخ ایسا بھی کچھ ہمیں ملتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے گا, شہید کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ تھرڈ ٹیمپل کی کوشش تو کر رہے ہیں جو زائنسٹ ہیں, تو حدیث میں بھی کچھ ایسا ہمیں ملتا ہے؟ اچھا یہ نا ایسی کوئی روایات ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میرے صحیح علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات, میرے علم میں نہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن لیٹ سے اگر شہید ہو بھی جاتی ہے تو اس حدیث کی روشنی سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ امام مہدی وہیں پہ موجود ہوں گے اور مسلمان دوبارہ سے اس کو ریکانکر کر چکے ہوں گے. خوشخبری تو ہے ہمارے لیے. دیکھیں دجال جو یاجوج ماجوج ہے, یاجوج ماجوج کی وجہ سے یہ جو مسلمان جو جا کے ہوں گے کسی ایک جگہ پہ, یہ جو دجال کی وجہ سے اور پھر یاجوج ماجوج کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک جگہ پہ کنفائن ہو جانا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, پھر مسلمانوں نے نکلنا ہے, پھر وہ عروج ثانی ہوگا. صحیح بات. یعنی لڑتے 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 ایک دفعہ ان کا بالکل محدود ہونا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دینی ہے. تو یہ ایک لڑائیوں کا سلسلہ ہے بہرحال, اور اس کا آغاز میں سمجھتا ہوں وہ جو شام سے ہو چکا ہے. یعنی یہ جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے شام کی, تو اس کو بہرحال خوشی تو منائی جا رہی ہے کہ اس میں مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, اور مجاہدین وہ کہے جا رہے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ تھے. صحیح, ٹھیک ہے, جو ان کے باغی تھے. اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے ایک بڑی جد و جہد کی ہے 2011 سے لے کر اب 13 سال ہو گئے, اور 13 سال کی جد و جہد کے بعد ایک دم کیا ہوا کہ جو ریاستی فوج ہے اس نے کوئی مزاحمت ہی نہیں کی, جبکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 11 سالوں میں رشیا نے بشار کی مدد کی ہے. جی, اور رشیا نے بشار کی مدد کی, اور رشیا کے اڈے موجود ہیں وہاں پہ. صحیح, ایسے ہی. اور ایک دم کیا ہوا کہ رشیا جو ہے وہ بالکل انہوں نے بھی مدد نہیں کی, اور ریاستی فوج نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی, اور ایک دم اتنے وہ کمزور ہو گئے. ایسے ہی وہ کہتے ہیں جو لڑتے لڑتے کمزور ہو گئے, تو لڑتے لڑتے وہ کمزور ہو گئے تو مجاہدین نہیں کمزور ہوئے. تو بہرحال یہ ایک اس کے اندر سوچنے کی بات ہے. اور پھر جو وہ دوڑا ہے بشار, تو وہ گیا ہے رشیا, اور جو اس میں رشیا نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا جی ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اچھا, اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم نے ان کو, رشیا نے جو بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ بشار حکومت ان کے سپرد کر کے آیا ہے, فرار نہیں ہوا, باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت اس نے ان کو دی ہے اور یہ وہاں سے نکلا. اب دیکھیں کتنی باتیں, کتنے ifs اینڈ بٹس ہیں اس کے اندر, اور کتنے کوسچنز ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بس ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے واللہ عالم, یہ آگے کیا ہوگا کچھ نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہوگا. اور امید بس کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے, اس لیے کہ مسلمان کبھی اللہ تعالیٰ سے امید ختم نہیں کرتا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہر چیز سے امید ختم ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے پھر بھی مسلمان امید رکھتا ہے. امید ہمیں ہے, لیکن حالات بہرحال کبھی شام کے اچھے نہیں ہیں. اور شام کو جب ہم اس سینس میں دیکھتے ہیں جس سینس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو اس میں فلسطین شامل ہے, اور فلسطین کے غزہ کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے پہلے ہی ہیں. لہٰذا اوور آل اس سچویشن کو دیکھیں تو شام کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا افسد الشام, جب شام کے اندر خرابی پیدا ہو جائے, فساد پیدا ہو جائے, فلا خیر فیکم, تو پھر تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس کے. میں ایک ویڈیو بھی شاید دیکھ رہا تھا, یہ نیتن یاہو جو ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر, اس نے بیان دیا ویڈیو میں, یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے, کہ یہ ہماری وجہ سے دیکھو تم لوگوں کو کامیابی ملی, کیونکہ ہم نے ایران کے جتنے ملیٹنٹ گروپس تھے اور جہادی گروپس تھے ان کو ہم نے جا کر چیک کیا, سبق دلایا, تو اس سے ریبلز کو موقع ملا. وہ کریڈٹ اپنی طرف شفٹ کر رہا تھا. دیکھیں کریڈٹ شفٹ کر کے پھر انہوں نے 85 مقامات پر حملہ کر دیا. ایسے ہی اور جتنا بفر زون تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیا. بالکل. یعنی اور گولان کی پہاڑیوں کے اوپر بھی قبضہ. یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ ادھر سے انہوں نے فتح حاصل کی ہے, یا انہوں نے دمشق پر قبضہ ان کا مکمل ہوا ہے, تو آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور مزے کی بات ہے اس میں رشیا ریزسٹ بھی نہیں کر رہا. رشیا کے حالانکہ وہاں پہ بیسز موجود ہیں, اور رشیا ریزسٹ نہیں کر رہا, اور یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ایک بہت بڑی کنفیوزڈ سچویشن ہے. اور اس سچویشن میں بہرحال میں نے پہلے جیسے کہا امید تو رکھنی چاہیے, لیکن مسلمانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے, اور آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے. ہو کیا رہا ہے شیخ, آخری بات, اس فتنے کے دور میں, کنفیوژن کے دور میں کچھ دعائیں اگر آپ بتا دیں جو ہم ریگولر کریں انشاءاللہ تعالی, اللہ ہماری رہنمائی. ایک تو ذکر آپ نے کہا, وہ کثرت سے ہم ذکر کی طرف آ جائیں,
اور ٹف لائف کی طرف آ جائیں, کمفرٹ زون سے نکلیں, انشاءاللہ علم حاصل کریں. دعائیں کچھ اگر آپ بتا دیں انشاءاللہ اس وقت. دیکھیں فتنے کے بارے میں ایک تو دیکھیں نا, استعاذے جتنے ہیں نا, استعاذے سے مراد ہے ہر وہ دعا جس میں اعوذ بک ہے, جس میں اعوذ بک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ مثلا دشمن کے خوف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے, تو آپ بھی یہ دعا پڑھیں. اس کے علاوہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال, لوگوں کے قہر سے. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا. یعنی ہر دعا کے اندر یہ جو جامع دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں, اس کے اندر ایسی کوئی نہ کوئی یہ بات موجود ہے کہ جس سے ہمیں ان چیزوں سے پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. تو لہٰذا جتنے بھی استعاذے ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے. جتنی باتوں میں, جتنی دعاؤں میں اعوذ بک کا لفظ ہے نا, اللہم انی اعوذ بک, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وجاعت نقمتک جمیع سخطک, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. تو جہاں جہاں اعوذ بک کا ذکر ہے وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے, اور وہ ہر ایسے دور میں انشاءاللہ وہ دعائیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں. دوسرا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہر طرف سے باندھ کر ان کو پھینک دیا گیا تھا آگ میں, تو انہوں نے جو دعا پڑھی تھی وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھی تھی. صحیح. تو یہ بلند ہمتی کی دعا ہے کہ آپ جب کمزور پڑ رہے ہو نا, تو آپ حسبی اللہ پڑھیں, حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح ایک دعا وہ ہے جو حدیث کے اندر, وہ جو لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر, کہ وہ آدمی جو اصحاب اخدود والا لڑکا تھا, جس لڑکے کو بادشاہ نے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا, اس نے دین کا علم سیکھ لیا اور وہ مستجاب الدعوات بن گیا. بعد میں اس کو مارنا چاہا انہوں نے, لمبی حدیث ہے, اس کے مختلف باتیں میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اس کو جب مارنا چاہا, اس کو پہاڑ کے اوپر لے گئے کہ پہاڑ سے اس کو نیچے پھینکیں گے, تو اس نے دعا پڑھی تھی اللہم اکفینیہم بما شئت, اللہ تو مجھے کافی ہو جائے ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہتا ہے. لہٰذا یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اللہم, ہمیں پڑھنا چاہیے, انفرادی طور پر پڑھیں تو اللہم اکفینیہم بما شئت, اور اجتماعی طور پر پڑھیں اللہم اکفیناہم بما شئت. یہ دعا پڑھنی چاہیے. حق سے متعلق بھی ایک دعا ہے کہ اللہ مجھے حق دکھا اور باطل کی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ مجھے حق دکھا, حق کو حق کر کے دکھا اور مجھے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما, اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بہت خوبصورت دعائیں شیخ, جزاک اللہ خیر. دعا بھی کیجیے گا ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پہ رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت پر قائم رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا, کلیئرٹی ہوگی امید ہے آڈینس کو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.